وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 254 یا ایہا اے الذین لوگو جو آمنو ایمان لائے انفقو تم خرچ کرو مما اس سے جو من پلس ما رزقنا دیا ہم نے کم تم کو رزقناکم من سے قبلی قبل من قبلی اس سے قبل ان کہ یأتیا آ جائے ان یأتیا یومن ایک دن لا نہ یوم اللہ بیعن کچھ تجارت با یا عین مادہ ہے فی میں ہی اس فی ہی اس میں و اور لا نہ خلتن کچھ دوستی خو لام لام مادہ ہے خلتن کو پہچانیے کیا ہے پہلے پہچانیں اسم ہے یا فعل جی تنوین ہے لہٰذا اسم ہے مذکر ہے کہ مونس جی گولتا لگی ہے تو یہ مونس اسم ہے بیعن پہ گولتا ہے نہیں ہے تو وہ مذکر اسم ہے بیعن مذکر اسم ہے خلتن مونس اسم ہے خلتن کچھ دوستی و اور لا نہ شفاعتن کچھ سفارش شین فا عین مادہ ہے شفا کہتے ہیں جوڑے کو شفاعت کا مقصد یہ ہے کہ ایک شخص ہے اس کے ساتھ کسی اور شخص کی سفارش مل گئی تو ایک اور ایک مل کر دو ہو گئے جوڑا بن گیا گولتا کو دیکھیے و اور الکافرون کافر ہم وہی الظالمون ظالم ہیں ہم الظالمون کافرون کو دیکھیے الظالمون کو دیکھیے پہچانیے پہلے کہ اسم ہے یا فعل یہ اسم ہے اس لیے کہ الف لام لگا ہوا ہے دونوں پر اب یہ دیکھیں کہ یہ مذکر ہے یا مونس اگر یہ مونس ہوتا تو آخر میں آتو یا آتی کی آواز ہوتی یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اونا اونا کی آواز آ رہی ہے تو یہ مذکر اسم کی علامت ہے اور یہ اونا یہ جمع کی علامت ہے تو اب الکافرون کیا ہوا یہ اسم ہوا جمع ہوا اور مذکر اونا کی آواز آ رہی ہے جیسے کہ مونس جب جمع ہوتا ہے کسی بھی اسم کا تو اس میں آتو آتی کی آواز آتی ہے اور یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ مذکر جمع میں اونا اور اینا کی آواز آتی ہے چھوٹی چھوٹی ٹپس ہیں ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا فتاح يا عليم وبك نستعين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک آمین یا رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت البقرہ کی آیت نمبر 254 کو مختصر تفسیر اور تزکیہ کے ساتھ دیکھیں گے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا اس پر عمل کرنا اور عمل کے ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا آسان کر دیں اس کام کو ہمارے لیے ہمارے والدین کے لیے ہمارے اساتذہ کرام کے لیے اور سب سے بڑھ کے میری اور آپ کی آخرت کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دیں آمین اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 254 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم اے ایمان والو
جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی اور نہ شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ یہود و نصارہ اور کفار و مشرکین اپنے اپنے پیشواؤں یعنی نبیوں، ولیوں، بزرگوں، پیروں، مرشدوں وغیرہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ پر ان کا اتنا اثر ہے کہ وہ اپنی شخصیت کے دباؤ سے اپنے پیروکاروں کے بارے میں جو بات چاہیں اللہ تعالیٰ سے منوا سکتے ہیں، اور اس کو وہ شفاعت کہتے تھے۔ تقریباً یہ وہی ہے کہ جو کہ آج کل کے بہت ہی کم علم لوگوں کا عقیدہ ہے کہ ہمارے بزرگ اللہ تعالیٰ سے شفاعت کریں گے یا پھر وہ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہ فلاں بات منوا لیتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ایسی کسی شفاعت کا کوئی وجود ہی نہیں۔ پھر اس کے بعد آیت الکرسی میں ہم دیکھیں گے، اور پھر دوسری متعدد آیات و حدیث میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کی ہاں ایک دوسری قسم کی شفاعت بے شک ہوگی، مگر یہ شفاعت وہی لوگ کر سکیں گے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اجازت دیں گے، اور صرف اسی بندے کے بارے میں کر سکیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے، اور اللہ صرف اور صرف اہل توحید کے بارے میں اجازت دے گا۔ یہ شفاعت فرشتے بھی کر سکیں گے، انبیاء و رسل بھی، شہید و صالحین بھی، مگر اللہ تعالیٰ پر ان میں سے کسی بھی شخصیت کا کوئی دباؤ نہیں ہوگا، بلکہ اس کے برعکس یہ لوگ خود اللہ کے خوف و لرزاں اللہ تعالیٰ کے خوف سے لرزاں و ترساں ہوں گے۔ جب ہم نے آیت بر سے سیکھا کہ دین کے کئی زاویے ہیں، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ بھی دین کا لازمی حصہ ہے۔ جب دین کا کام کریں گے تو پیسے کی ضرورت بھی ہوگی۔ جب نبیوں نے اللہ کے دین کا کام کرنا چاہا تو انہوں نے بھی کہا، سورہ صف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کون ہے جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مددگار ہے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرماتے کہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ سودا کرے؟ اب غلبہ دین کا معاملہ ہے۔ ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ دنیا میں اسلام کا بول بالا ہو، دین غالب آئے، مسلمان ترقی کریں، اس کو اسلام کے لیے جان، مال، صحت، وقت، ہر چیز کی قربانی دینی پڑے گی۔ اس لیے فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو۔ کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو؟ اب یہ دیکھیں کہ یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، جتنا بھی مال ہمارے پاس ہے۔ اب ہمارے سر تو شرم سے جھک جانے چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اسی میں سے اللہ ہم سے خرچ کرنے کو کہہ رہے ہیں، اور پھر اس کا تو اجر بھی بہت ملے گا۔ سورہ یاسین میں کچھ لوگوں کے بارے میں آیا ہے جو کہتے ہیں کہ ہم ان کو کیوں دیں جن کو اللہ چاہتا تو خود دے دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا جواب دے رہے ہیں کہ جب تک انسان کسی چیز پر خرچ نہیں کرتا اس کی قدر نہیں ہوتی۔ ماں بھی بچے کی اتنی قدر اسی لیے کرتی ہے کیونکہ وہ بہت ہی تکلیفوں سے اسے ملتا ہے۔ دین تو ہمیں پیدا ہوتے ہی مل گیا، اس لیے ہمیں اس کی اتنی قدر و قیمت نہیں ہے۔ جو شخص شعور سے دین کی طرف آتا ہے تو وہ یہ بات جان لیتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے قربانی کی ضرورت ہے۔ ہمیں تو گاڑی پارک کرنے کے لیے بھی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے۔ ان آیات سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی معرفت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تبھی ملتی ہے جب ہم اللہ کی راہ میں دین کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ جس پر زیادہ خرچ کریں گے اتنا ہی اس سے محبت بڑھے گی۔ دین پر اللہ کی راہ میں ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ چلیں سوال کرتے ہیں کہ دین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں ہم کیا خرچ کرتے ہیں؟ مسجد والے بھی کچھ مانگ لیں تو ہمارا رویہ کیسا ہوتا ہے؟ ہم نے دین کو مفت اور سستا کیا ہوا ہے۔ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ مسجد میں رکھے ہوئے قرآن کو استعمال کے بعد کیسے لوگ رکھ جاتے ہیں۔ مال مفت دل بے رحم والا معاملہ ہے۔ مسجد کی چیزوں کو ہم کیسے استعمال کرتے ہیں؟ ہمیں قدر ہی نہیں۔ مسلمانوں کا دین پر خرچ کرنا مشن ہی نہیں رہا۔ ہم دنیا کے باقی کاموں پر خرچ کریں گے لیکن دین پر اور دینی جگہوں پر صرف ترس کھا کر خرچ کرتے ہیں، مشن سمجھ کر نہیں۔ علم کو دولت نہیں سمجھتے۔ آج کل جنگیں تو نہیں ہو رہی لیکن آج کے مسلمان کو علم پر خرچ کرنا چاہیے۔ علم حاصل کرنا اور علم پھیلانا ہمارا مشن ہونا چاہیے۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب نے امتیوں کو سب سے زیادہ فائدہ دیا. قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھے جانے والی اور فائدہ دینے والی کتاب امام بخاری کی حدیث کی کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو انہوں نے جمع کیا تھا. انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سب کچھ بیچ دیا تھا. انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے کپڑے تک بیچ دیے تھے. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی بھی ایسی ہی گزری. یہ جن ائمہ اکرام کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، ان کی مائیں گھر بیچ کر ان پیسوں سے بچوں کو تعلیم دلواتی تھیں، علم حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دیتے تھے. ہر مسلمان بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پڑھتے ہیں، ہر فقہ اس سے مستفید ہوتا ہے. یہ ان کا اخلاص تھا. ان ائمہ اکرام کی زندگی کو پڑھیے. اگر آپ کے پاس ایک چیک ہو یا کوئی واؤچر ہے جس کی آج آخری تاریخ، تو ہم اسے آج ہی خرچ کریں گے. آج ہمارے پاس چانس ہے، مال ہے، اس کو صحیح جگہ لگا دیں گے تو قیامت کے دن فائدہ ہوگا. ورنہ دنیا بھر کی دولت لے کر بھی جائیں گے تو روز قیامت کوئی فائدہ نہیں ہوگا. حدیث کا خلاصہ ہے کہ قیامت کے نزدیک زمین سونا اگلے گی اور چور افسوس کرے گا، کچھ دن انتظار کیوں نہ کر لیا، ورنہ ہاتھ کیوں کٹواتا. یا کوئی کہے گا کہ صبر ہی کر لیتا، حرام کے پیچھے کیوں پڑ گیا. ہمارا تو یہ حال ہے کہ مسجد کی چھت بھی ٹپکے گی تو ہمارا اس پر خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا. اور اگر مسجد والے کہہ دیں کہ جمعے کے بعد بریانی مفت کھا لیں تو ہمارا دل چاہتا ہے کہ 2 پلیٹیں ساتھ لے جائیں. شادیوں پر ہم جی بر کے خرچ کرتے ہیں، مسجد کے لیے ہمارے دل کیوں تنگ ہو جاتے ہیں. اس میں دیکھیں، کوشش کریں، غور و فکر کریں، سوچیں ذرا. قیامت کے دن دوست بھی کام نہیں آئیں گے. ضرورت پڑنے پر بسم اللہ پڑھ کر خرچ کریں. بس یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم قرض حسنہ دے رہے ہیں. ہم بینکوں میں بھی تو پیسے رکھواتے ہیں نا، تو یہی سوچ لیں کہ پیسہ جمع ہو رہا ہے، آخرت میں مل جائے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، وہ ہمیں واپس دے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو، جس میں نہ امال کا سودا ہو، نہ دوستی، نہ سفارش ہوگی، اور کفر کرنے والے تو لوگ ظالم ہیں. اب یہاں کافرین سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے. جب اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو دل نہیں چاہتا تو ذرا سوچیں کہ کون ہے جو مانگ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا، کس کے ساتھ اپنا پیسہ انویسٹ کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ. کاروبار میں لگا دو، بہترین نفع ملے گا. حدیث کا خلاصہ ہے، روز قیامت ایک کافر زمین بھر کے سونا دینے کو تیار ہو جائے گا اور اس کے عذاب سے جان چھوٹ جائے، لیکن اس دن اس کا کوئی مال کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ ہی کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. جہاں بھی میں اور آپ خرچ کریں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعا کریں گے کہ ہم دل سے خرچ کرنے والے بنیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بنیں، تاکہ دین کے کاموں میں ہمارے دل لگ سکیں، تاکہ ہماری نسلیں سنور سکیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو فتنوں سے پناہ میں رکھیں. آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.